ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات، میں نے آپ کے سامنے 21ویں پارے سے شروع ہونے والی سورہ احزاب جو 22ویں پارے میں بھی جاتی ہے، اس کی دو جو چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نیک پارسا طیبہ طاہرہ وہ بیویاں کہ جن کو نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اللہ نے ان کی کچھ فضیلتیں بیان کی. کائنات کے سب سے پاکیزہ انسان محمد الرسول اللہ کہ جو نکاح میں آئیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ اچھے بیان فرمائے ہیں ان کا ذکر ہے. بلکہ کہنا چاہیے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی زندگی کے رفیقہ کار، جو آپ کی زندگی کے رفیقہ عورتیں تھیں، جو ساتھی تھیں آپ کی زندگی کی، اللہ نے ان کے بارے میں کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں. اور ان کو قرآن مجید میں بعض جگہ پہ ان کو ازواج النبی اور بعض مقامات پہ ان کو امہات المومنین اور طیبہ اور طاہرہ اور صدیقہ کے الفاظ بھی قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں. نبی علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں، حدیث میں جن بیویوں کا ذکر ہے ان میں ایک حضرت خدیجہ ہیں، ایک حضرت سودا ہیں، ایک حضرت عائشہ ہیں، ایک حضرت حفصہ ہیں، ایک حضرت زینب ہیں، ایک حضرت ام سلمہ ہیں، ایک حضرت دوسری زینب ہیں، ایک حضرت جویریہ ہیں، ایک حضرت ام حبیبہ ہیں،
ایک حضرت صفیہ ہیں اور ایک حضرت میمونہ، یہ 11 بیویاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 11 بیویاں کیوں تھیں؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ پیدا ہونے سے لے کے جوانی تک نے ساری زندگی آپ نے کبھی عورتوں کی طرف تو کائنات کے امام نے کبھی میلان ہی نہیں کیا، کبھی کسی عورت کو پوری زندگی میں ایک نظر بھی محمد الرسول اللہ نے غیر کو نہیں دیکھا۔ آپ کا تو عورتوں کی یہاں تک کہ نبی علیہ السلام اتنے نیک پارسا صادق اور امین 25 سال کے ہو گئے، ان کی شادی 40 سال کی عورت کے ساتھ کر دی، کائنات کے امام نے زندگی ان کے ساتھ بسر کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ 50 سال کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ آپ نے اسی عورت کے ساتھ جو پہلے بھی جس کی شادی ہوئی تھی وہاں سے یہ بیوہ تھیں، ان کے ساتھ ہی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ تو کبھی عورت کو میلان ہی نہیں زندگی میں کسی عورت کی طرف کیا، تو یہ اتنی بیویوں کا مقصد کیا تھا؟ سیدھی سی بات ہے، ایک بات تو یہ تھی کہ مدینہ شریف میں جب محمد الرسول اللہ تشریف لائے، جنگوں میں کئی مسلمانوں کی عورتیں جو تھیں وہ بیوہ ہو گئی تھیں، ان کا کوئی آسرا نہیں تھا۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار ہوں۔ پھر ایک وجہ یہ تھی کہ کئی قبائل ایسے تھے جو نبی علیہ السلام سے مستقل طور پہ یہ بھڑتے تھے، لڑتے تھے، ایک دشمنی کی فضا تھی۔ کائنات کے امام نے اس خاندان میں آپ نے شادی کر لی، وہ خاندان کہنے لگے بس بھائی اب نہیں لڑنا، اب محمد ہمارا جوائی بن گیا بھائی۔ یعنی بعض بیویاں جو کہ نبی علیہ السلام نے کی تھی ان کے کرنے کا یہ مقصد تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر کئی رسمیں تھیں ان کی، ایویں کسی بندے نے کہہ دیا نا کسی بندے کو تو میرا پتر ہے، اس نے شادی کی ہے کسی جگہ، بیوی کو طلاق ہوگی یا بندہ مر گیا، اسے کہا نہیں بھائی میں نے اس بندے کو جھوٹی موٹی پاویں پتر کیا سی اے او دی متعلقہ ہے یا بیوہ بیوی ہے میرے اتے حرام ہو گئی ہے، ایویں اپنے پاس سے بنا لی۔ یہ متبنہ یا کسی کو بیٹا بنانا اس کی بیوی، اللہ نے اس رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کا ایک نکاح کرایا تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک سے زیادہ شادیاں جو نبی علیہ السلام نے کی، اس کی ایک وجہ یہ تھی یہ سابقہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور یہ سنت کیوں ہے؟ انسان کی جو باہر کی زندگی ہے، انسان کا بولنا چالنا اٹھنا لوگوں سے ڈیل کرنا کاروبار کرنا وغیرہ، یہ دیکھنے والے اور آگے بیان کرنے والے تو تقریباً 1,00,000 صحابی تھے۔ گھر کے اندر کی جو زندگی تھی کہ بیویوں سے کس طریقے سے رہا جاتا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، بولا جاتا ہے کس طریقے سے، یہ رویہ جو سارا تھا نا، یہ نبی علیہ السلام کی زیادہ بیویوں کی وجہ ایک یہ تھی کہ آپ کی بیویاں لوگوں کو بتائیں کائنات کا امام محمد الرسول اللہ بیوی کے ساتھ ایسے سلوک کرتے تھے، ایسے سلوک کرتے تھے، ایسے سلوک کرتے تھے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کے اندر کے جو حالات تھے، جو بیویوں کے ساتھ رہنے کی پاکیزہ زندگی ہے کہ اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا غلط ہے کیا نہیں، کیسے ڈیل کرتے ہیں، اگر بیوی کسی طبیعت کی ہو تو پھر ان تمام معاملات کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ عورتیں نبی علیہ السلام کے نکاح میں لائی تاکہ یہ دوسری عورتوں کو بتائیں کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کے اندر کی زندگی یہ زندگی۔ یہ نبی علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں، میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے اس میں بیویوں کے بارے میں اللہ نے ایک لفظ بولا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیوی ہو اور تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تمہیں تو چنا گیا ہے محمد الرسول اللہ کے لیے، اور تمہیں تو کائنات کے امام کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے چنا ہے، اس لیے تم عام عورتیں نہیں ہو۔ اللہ نے لفظ بولے لستن کاحد من النساء، کاحد،
یہ عہد لفظ آپ نے کئی دفعہ قرآن مجید میں پڑھا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ جیسا کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں. یہ وہ لفظ ہے کہ پوری کائنات میں میرے نبی کی جو بیویاں ہیں نا، ان جیسی کوئی عورتیں نہیں ہیں. اور پھر اسی صورت میں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اللہ تعالیٰ کے مثل ہی نہیں ہے. یہ عہد کا لفظ اللہ نے بولا. اور یہاں بھی یا نساء النبی لستن کاحد احد من النساء، میرے نبی کی بیویوں تم کو عام عورتیں نہیں، تمہیں خاص محمد الرسول اللہ کے لیے اللہ کا انتخاب ہو تم. اور اس کائنات میں جس طرح کوئی امام کائنات محمد الرسول اللہ نہیں، اللہ کی قسم ان کی بیویوں جیسی بھی کوئی عورت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا. یہ چنی ہوئی عورتیں ہیں. نکاح جب کیا جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ نکاح میں دیکھو بچے کے مطابق بچی ہے کہ نہیں. یہ طریقہ ہے. ہماری شریعت بھی کہتی ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. اللہ نے کہا میں نے دنیا میں ایک قانون بنایا کہ لوگوں شادی کرتے وقت دیکھا کرو کہ تمہاری بیٹی نیک ہے، اس کے لیے نیک رشتہ ڈھونڈو. تمہارا بیٹا نیک ہے تو نیک. اور اسی طریقے سے اگر گندی طبیعت والا گندے مزاج کا تمہارا بیٹا ہے، یاد رکھنا اس کے لیے کسی نیک پارسا عورت ہو، یہ اس کے لائق نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ دیکھا کرو. اور میں نے محمد الرسول اللہ کے لیے جو کچھ چنا ہے نا، الطیبات للطیبین، میں نے طیب اور پاک بیویاں محمد الرسول اللہ کے لیے چنی ہیں. اکثر آپ نے زندگی میں کئی دفعہ ہوگا کہ ساری زندگی جمعے پڑھے، ان نیک بیویوں کے بارے میں جمعہ نہیں ہم پڑھاتے. اللہ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں اتنا کچھ ہم خیال ہی نہیں کرتے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی پاکی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ایک دن کہ نبی علیہ السلام، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام آ گئے. اب نبی علیہ السلام جبریل سے باتیں کر رہے تھے، جو مسائل تھے، جو کچھ اللہ نے بتانا تھا، جبرائیل وہ بتا رہے تھے نبی علیہ السلام کو. اچانک یہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ ادھر سے حضرت خدیجہ آ گئیں. ان کے ہاتھ میں کچھ سالن وغیرہ، کوئی روٹی جو اس دور میں تھی وہ لے کے آ رہی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل کہنے لگے. اب جبریل نظر تو آتے نہیں تھے، لیکن جبریل نے نبی علیہ السلام کو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آ رہی ہے، آپ کے لیے کھانا پانی وغیرہ لے کے آ رہی ہے. جب یہ آئے فَأَكْرِهَا مِن رَبِّهَا السَّلَامِ، یہ آئے تو اس کو کہنا تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے خدیجہ، رب کی طرف سے سلام. اور دنیا میں اس آتا پتہ ہے سانو تھانے دار دا سلام آیا جی، چانو جی فلانے جی سی ایم دا آیا جی، فلانے وزیر دا آیا ہے. اور کائنات کے مالک اور خالق کی طرف سے جبریل کہہ رہے ہیں ان کو سلام کہہ دیں، اللہ کی طرف سے سلام. یہ مقام ہے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی دن جب حضرت خدیجہ آئی تو نبی علیہ السلام نے کہا خدیجہ تمہیں رب کا سلام آیا، رب نے تجھے سلام بھیجا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دن وہ بھی نہ کوئی سامان لے کے آ رہی تھی. تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے لیے کچھ سامان لے کے، میرا دل کہتا ہے خدیجہ کو کہے جبریل بھی تمہیں سلام علیکم کہتا ہے. اتنی پاکیزہ یہ عورتیں تھیں، ان کا تذکرہ ہی نہیں کبھی ہوا. اور حدیث میں ایک اور حدیث میں ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے تھے
حضرت عائشہ صدیقہ آ گئیں. جب حضرت عائشہ صدیقہ آ گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ جبریل بیٹھا ہوا ہے, ان جبریل یقرأ علیک السلام, اور جبریل تمہیں السلام علیکم کہہ رہا ہے. عائشہ جبریل, اور جن کو جبریل السلام علیکم کہنے والا اور کائنات کا رب سلام کہنے والا ہو, دنیا کے جو آدمی ہیں ان کی حیثیت کیا ان کے بارے میں کچھ بکواس کرے. جب کہا نا کہ جبریل تمہیں سلام کہتا ہے, ان جبریل یقرأ کی, جبریل جو ہے نا تجھے کہتا ہے علیک السلام, تجھے سلام کہہ رہا ہے. حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا, آپ میری طرف سے اس کو کہہ دیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ, علیہ السلام ورحمۃ اللہ, تیرے اوپر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت بھی تیرے اوپر ہو. اور جن کو جبریل سلام کہنے والا ہو ان کے بارے میں, ان کے مقام کے بارے میں کیا کہنا, کہ جن کو نبی علیہ السلام, حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک دن آپ نے کہا, فرمایا مجھے رات کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کوئی چیز تھی کپڑے میں لپٹی ہوئی, میں نے کپڑا کھول کے دیکھا تو ایک عورت تھی. اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھیں. میں نے اس کو دیکھا اور اللہ کی طرف سے خواب میں بتایا گیا اے محمد الرسول اللہ یہ آپ کی ہم نے اس کو بیوی بنانا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک دن خواب آ گئی دوبارہ, پھر اللہ نے خواب میں کہا کہ کپڑا پہنے کھولا تو ایک عورت تھی. اللہ نے کہا اے محمد الرسول اللہ یہ تمہاری بیوی بنانی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حدیث بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کہنے لگے یہ بیوی اللہ نے میرے لیے ایک منتخب کی ہے. نبی علیہ السلام کی شادی جس وقت حضرت عائشہ سے ہوئی, نبی علیہ السلام نے پہلی نظر دیکھی, کہا عائشہ تیرے بارے میں اللہ مجھے خواب میں دکھا رہا تھا. اے عائشہ صدیقہ تو اللہ کا انتخاب ہے محمد الرسول اللہ کے لیے. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا جی میرے بڑا دادا ساڈا رشتہ کر گیا سی, پھوپھی نے رشتہ کیتا ہے مامے, اور ان کا رشتہ کرنے والا کائنات کا رب ہے, رب ان کے بارے میں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو غلام تھے حضرت زید, ان کو آپ نے آزاد کر دیا تھا. آپ کی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی, زینب کے ساتھ, ان کا نباہ نہیں ہو سکا, انہوں نے طلاق دے دی. اب دیکھیں یہ حضرت زینب جو تھی نا, قرآن مجید کی آیت جو تھی نا یہ آسمان سے اتر آئی. کیا حضرت زید نے جب ان کو طلاق دی, ان کی عدت گزر گئی تو قرآن مجید سے آیت اتری. کیا اتری؟ اللہ پاک نے یہ بات کہی فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا, اے محمد الرسول اللہ آپ کے صحابی زید نے جس کو طلاق دی ہے نا زینب کو, اس زینب کا نکاح آسمان والے رب نے پڑھا دیا تیرے ساتھ. میرا نکاح جی حضرت علامہ فلانے نے پڑھایا ہے, حضرت مولوی صاحب نے پڑھایا ہے, حافظ صاحب نے پڑھایا ہے, اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی بیویاں ایسی ہیں, ان میں ایسی بھی ہے کہ جس کا نکاح پڑھانے والا کائنات کا رب اللہ تبارک و تعالی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی ایک بیوی کے ساتھ کچھ ایسے باتیں ہو گئیں, آسمان سے جبرائیل آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حفصہ کے بارے میں ایسی آپ نے یہ رویہ اختیار کر لیا ہے. فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ, اور حفصہ کے بارے میں آپ نے یہ بات کہی ہے حفصہ تو بڑی نمازن اور رات کو قیام کرنے والی ہے, اور جنت میں بھی اللہ نے وہ تم آپ کی بیوی بنائی ہے, ان کے ساتھ رجوع کرو, چلو جاؤ. ذرا غور کرو, اور اللہ کائنات کا مالک اور رب کہہ رہا ہے, اس کی طرف سے جبریل پیغام, میرے نبی چلے جا کے حفصہ سے صلح کریں. اور جن کا سفارشی
سفارشی کیا کہنا چاہیے، اور جن کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہو کہ میرے نبی ان کے ساتھ چلو سلو کرو جا کے۔ اور آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی کے بارے میں آتا ہے، شیخ البانی نے الجامع الصحیح ایک کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، اس میں ایک حدیث لکھی ہے کہ جنت کی جو سردار عورتیں ہیں، عام طور پہ ہم نے سنا ہے ایک بس کہ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، بس اس کے علاوہ ہمیں سناتے ہی کچھ نہیں، پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا، سیدات اہل النساء، سیدات نساء اہل الجنت، آپ نے فرمایا قیامت کے دن جنت کی عورتوں کی سردار 4 ہیں، 4 ہمیں ایک ہی سنا ہے نا بس۔ کائنات کے امام نے فرمایا 4 ہیں، ان میں ایک ہے حضرت مریم، ایک ہیں حضرت فاطمہ، اور ایک ہیں محمد الرسول اللہ کی بیوی حضرت خدیجہ، اور چوتھی ہیں آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ فرمایا یہ 4 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی سردار عورتیں۔ ہم ساری زندگی گزر گئی، وال چٹے ہو گئے، بڈھے ہو گئے، ہمیں بتایا تو نہیں ہے، ہمیں یہ کہ بتایا گیا ہے 4 جنت کی سردار عورتیں ہیں، ان میں ایک محمد الرسول اللہ کی بیوی بھی ہیں، یاد رکھ۔ اور اس کے علاوہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں نبی علیہ السلام کی ان بیویوں کے بارے میں کہ اس کرۂ ارض میں، اس کائنات میں محمد الرسول اللہ کو دفنانے کے لیے جو جگہ ملی گئی وہ بھی ایک بیوی کا ہی حجرہ تھا، وہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے جس میں محمد الرسول اللہ، لوگوں نے تو یہ بات تک کہی اس کائنات میں اس سے پاکیزہ کوئی اور جگہ نہیں جو محمد الرسول اللہ کے لیے سوٹ کرتی ہو۔ وہ ایک جگہ ہے، ایک بیوی کا حجرہ ہے جس کے لیے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کو جس میں دفن کیا گیا، وہ بھی ایک بیوی جو ہے یہ وہ ان کا حجرہ ہے۔ وہ ان بیویوں کے ایمان کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی اپنی بیویوں سے، ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ بیویاں کہنے لگی اللہ کے رسول ہمارا بھی دل کرتا ہے، ہمارے پاس بھی نہ کوئی، آپ جب نہ باہر سے نہ مال غنیمت آتا ہے تو ہمارے بھی دل کرتا ہے کوئی سونا، کوئی ایسے، کوئی سامان، کوئی اچھے کپڑے، یہ کہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عورتوں نے جب بات کہی، اللہ نے آسمان سے یہ آیت اتار دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ نے کہا میرے نبی اپنی بیویوں کو اکٹھا کرو، ان سب کو کہو کہ تم دنیا کا مال چاہتی ہو، آؤ پھر میں دنیا کا مال تمہیں دے نا، آجو کٹھی ہو جو چاہتی ہے نا، جو میرے پاس ہے میں تمہیں دے کے وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میں چپ کر کے تمہیں فارغ کر دیتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگلی آیت وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہو تو تمہارے لیے میں نے اجر رکھا ہوا ہے بڑا۔ یہ آیت اتری، ساری بیویاں کٹھی ہو کے کہنے یا رسول اللہ ہم نہیں دنیا کی کوئی چیز چاہتے، ہم محمد رسول اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں۔ یہ ان کا ایمان ہے کہ وہ محمد رسول اللہ، اور دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کا مال کیا ہے، دنیا کی چیزیں کیا ہے، نہ ہم اے اللہ کے رسول ہم آپ کو چاہتی ہیں۔ یہ ان کا ایمان ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، محمد الرسول اللہ ایک طرف ہو جائے، وہ محمد الرسول اللہ کو پیار کرنے والی اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی۔ پھر نبی علیہ السلام کی بیویوں کی تربیت جس طرح ہوتی ہے نا، کسی بچے کی تربیت کو کرتا ہے تو نبی علیہ السلام کی بیویوں کی تربیت دیکھیں اللہ کیسے کہا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
ولا تبرجن تبرج الجاهلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وآتینا اللہ ورسولہ۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کی جس طرح نا پرورش جس طرح کرتے ہیں نا بچے کی تربیت، اللہ نے کہا میرے نبی کی بیویوں تم کوئی عام عورتیں نہیں، گھر کے اندر اس طریقے سے رہا کرو کہ باہر سے کوئی بندہ اگر آئے تو پوچھنے کو بات کرنے کیا کرنا، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبک مرض۔ میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتیں نہیں، اس سے بات کرنی ہے تو یاد رکھنا اے سیدھا سیدھا جواب، سیدھی سیدھی گل، کون ہے کس سے ملنا ہے، گھر میں نہیں آئے ہیں ملتے ہیں، اچھا میں بھیجتی ہوں، سیدھی سیدھی گل کہ میرے نبی کی بیویوں کبھی بھی زبان کے اندر نہ مٹھاس نہ پیدا کرنا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ مدینہ کے اندر کئی قسم کے منافق لوگ رہتے ہیں تو وہ کوئی کہنا نہ شروع کر دے کہ میں نے آواز سنی ہے ایسی ایسی اور ایسی، یہ اللہ ان کی طبیعت۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ۔ گھر میں نماز کا خیال رکھا کرو، نماز کی پابندی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت جس طرح کرتا ہے نا کسی کی۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ مقرر کی ہے، اگر تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں تو ان پیسوں سے زکوٰۃ دیتی رہو۔ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی چپ کر کے بات مانتی رہو مانتی رہو، اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کر رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے آگے جا کے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ گھر کے اندر جو قرآن مجید اترتا ہے نا محمد رسول اللہ کے اوپر، اے نبی کی بیویوں اس قرآن مجید کو پڑھتی رہا کرو پڑھتی رہا کرو۔ من آیات اللہ والحکمہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کیا کرو، بتایا کرو، آج نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے، آج یہ کہا ہے، آج یہ میرے نبی کی باتیں کرتی رہا کرو، قرآن کی باتیں اللہ کی باتیں کرتی رہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے میرے نبی کی بیویوں یاد رکھنا، گھر سے باہر جب جانا ہے تو یاد رکھنا کپڑا اوپر اتنا بڑا لینا ہے کہ وجود کی کوئی چیز ایک وال بھی نہ نظر آئے، اور تم کوئی عام عورتیں نہیں، اے میرے نبی کی بیویوں اے میرے نبی کی بیویوں۔ بلکہ اللہ نے پھر ایک اور بات کہی، کیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یہ کائنات میں مرنے والے اس قیامت تک کے آخری مومن کی بھی ماں ہے، میں نے کہہ دیا۔ دنیا میں ہر بندہ فاسق ہے، فاجر ہے، چور ہے، چکا ہے، کوئی ماجو ڈاکو بھی ہے نا، اپنی ماں کو ماں کہتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرے نبی کی بیوی کو ماں صرف مومن کہے، مومن کے علاوہ ماں نہ کہے۔ یہ بات کو ذرا سمجھ لیں، میرے نبی کی بیوی کو مومن کے علاوہ کوئی ماں نہ کہے، اور میرے نبی کی بیوی کو جو ماں نہیں کہتا ایمان سے خارج ہے، وہ کفر ہے، یاد رکھنا۔ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو ماں نہیں کہتا، اسلام کی نگاہ میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی انہیں مائیں بنا دیا، جو ماں نہیں مانتا وہ غیر مسلم اور کافر ہے، یاد رکھو۔ پھر قرآن مجید نے ایک اور بات کہی ہے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔
ایک جنگ میں نبی علیہ السلام گئے ہوئے تھے. آپ جنگ میں جاتے تھے نا, بیویوں میں قرعہ ڈال دیتے تھے کہ کون میرے ساتھ جائے گا. کیا انصاف کے ساتھ زندگی محمد الرسول اللہ کو, بیویوں کے نام کا قرعہ ڈالتے کہ کس کا نکلا وہ میرے ساتھ جائے. نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ گئیں, ان کا قرعہ نکلایا. آتی دفعہ منافق نے کہہ دیا ان کے بارے میں یہ جی پہ جی ایسے جی ایسے ایسے حضرت عائشہ صدیقہ. اللہ پاک نے پتہ کیا یہ قرآن مجید کی یہ آیت اتاری, وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ هَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. دیکھیں الزام لگایا تھا حضرت عائشہ پر, جواب انہوں نے دینا تھا نا, اور جواب دینے کے لیے کائنات کا رب اور مالک نے آسمان سے جبریل کو بھیجا کہ میری طرف سے یہ جواب دو. کیا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. جس نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بات کہی ہے, اللہ کائنات کا رب کہتا ہے یہ بہتان ہے, جھوٹ ہے, بکواس ہے. اور جن کی پاکی بیان کرنے والا اللہ ہو. اس کائنات میں ہم بڑے لوگ ہیں نا, فلانا بڑا نیک ہے جی, فلانا بڑا, فلانا ولی اللہ, فلانا بڑے جی, فلانے بڑے حضرت نے, اور لیکن ان کی پاکی تو اللہ بیان تو نہیں نہ کی. اور یہ تو دنیا کہتی ہے نا وہ نیک ہے, وہ فلانا ہے, فلانے حضرت بڑی شے سن جی. اور دنیا میں ایسی بھی عورتیں ہیں, ایسی بھی عورتیں تھیں, اور جن کی پاکی کے لیے اللہ نے جبریل کو آسمان سے پیغام دے کے بھیجا کہ لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. جس نے نبی علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کوئی بکواس کی, اللہ آسمان والا کہتا ہے یہ بکواس ہے, یہ بہتان ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ گپ ہے, یہ پاک ہے, وہ پاک ہیں. یہ بات یہ دھیان سے سمجھنا جو میں اب میں کرنے لگا ہوں. آسمان سے اترنے والی بڑی بڑی کتابیں ہیں جن میں تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, صحف ابراہیم ہیں, صحف موسیٰ ہیں. اس کے علاوہ بھی اور کئی کتابیں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں. اللہ نے ہر علاقے میں نبی اتارا اور کتابیں کچھ نہ کچھ ان کو وحی کر کے دی. یہ دھیان سے سمجھنا. کسی کتاب کے اندر اللہ نے کسی عورت کی اتنی تعریف بیان نہیں کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں جب کسی منافق نے کوئی بات کی, اللہ نے 16 آیتیں اتار دیں کہ میرے نبی کی یہ بیوی جو ہے نیک ہے, پاک ہے, طیب ہے, طاہر ہے. 16 آیتیں, 16. یہ کسی کتاب, نہ تورات میں, نہ زبور میں, نہ انجیل میں, کسی کے بارے میں اتنے نہیں. یہاں تک کہ انجیل میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں ہے اتنا کچھ جو اللہ نے ایک اور 16 آیتیں اتار دیں کہ میرے نبی کی بیوی پاک ہے, پاک ہے, پاک ہے, طیب ہے, طاہر ہے, طیب ہے, طیب ہے, صدیقہ ہے. بلکہ قرآن مجید کے ذرا یہ الفاظ سنیں. میں تو جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں نا حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے لفظ کیا بولا ہے. اللہ پاک نے یہ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے کہا ہے, اور دنیا میں اللہ نے یہ تا قیامت حافظ اس کو پڑھتے رہیں گے قرآن مجید کو, تراویحوں میں پڑھیں گے, قرآن میں آگے پیچھے پڑھیں گے, نمازوں میں پڑھیں گے. کیا کہ میرے نبی کی جو بیاں ہیں, ان الذین یرمون المحصنات, فرمایا جنہوں نے میرے نبی کی پاک باز بیویاں, اور اللہ ان کو پاک باز کہتا ہے. میرے نبی کی پاک باز بیویوں کے بارے میں جنہوں نے بہتان لگایا ہے نا, اور بیویاں کیسی ہیں, الغافلات. یہ لفظ یاد رکھنا ساری زندگی. الغافلات کا مطلب ہوتا ہے, ایک تو ہوتا ہے نا کوئی انسان کئی دفعہ گناہ کرتا ہے, کئی دفعہ انسان گناہ کرتا نہیں, لیکن وہ سوچتا ہے یار کدی ایسا نہ اوتھے انہیں کیتا ہے, کدی میں بھی کرا, نہیں توبہ میں نہیں کرنا, کبھی سوچ لیتا ہے. اللہ نے غافلات کا لفظ بولا ہے. غافلات کا مطلب ہے
میرے نبی کی بیویاں ایسی ہیں گناہ کرنا تو دور ہے، گناہ کے بارے میں کبھی دل میں خیال بھی نہیں آیا. یہ ذرا لفظ سن لیں، الغافلات. میرے نبی کی بیویوں نے کبھی گناہ کے بارے میں خیال بھی نہیں کیا، ذہن کے اندر کبھی وہم بھی نہیں آیا یہ میرے نبی کی بیویاں. پھر آگے لفظ المومنات، اور آسمان والا رب کہتا ہے یہ مومنہ عورتیں ہیں. یہ ان کی تعریف تو دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے. اور پھر پتہ ہے کیا، جنہوں نے ایسی عورتوں کے بارے میں جو بات کہی ہے، لُعِنُوا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کہتا ہے اس میں نے زمین کے اندر رہتے ہوئے ان کے اوپر جب تک آخری سانس بھی لیں گے اللہ کی لعنت 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 ہے ان کے اوپر جو ان بیویوں کے بارے میں کچھ بات کہے گا. مرتے دم تک ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. لُعِنُوا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ، اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے جہنم کی سزا الگ ہوگی اور جہنم کے اندر فرشتے الگ، اور لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے تیرے اوپر، تو نے محمد رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں بات کی. جہنم کے اندر بھی ان کے اوپر لعنت ہوگی، دنیا میں آخری سانس تک ان کے اوپر لعنت ہے. اور اہل ایمان قیامت تک ان کے اوپر لعنت بھیجتے رہیں گے. ہم سب جو ہیں اللہ کے فضل سے مومن، ہم لعنت ان کے اوپر بھیجتے ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں بکواس کی. اور سب بھیجتے ہیں، سب لعنتیں بھیجے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لُعِنُوا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ، دنیا کے اندر بھی لعنت ہے ان کے اوپر، آخرت کے اندر بھی لعنت ہے، یہ اللہ کہتا ہے. اور پھر آپ کی بیویوں کے بارے میں ایک لفظ ہے، دنیا میں پروپیگنڈا کرنے والے جس طرح لوگ کہتے ہیں نا، اور یار اینا کو پروپیگنڈا کرو کہ ہر بندہ ہی نا بس مان جائے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اہل بیت، اور عجیب گل ہے کہ اہل بیت کیسے کسے کہتے ہیں؟ یعنی عجیب بات ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں اہل بیت کا، مسلمانوں کو بس جی اہل بیت ہے، جی اہل بیت نے، جی اہل بیت نے. اللہ کیا کہتا ہے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، اے نبی کی بیویو. ان کو اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کی بیویو تم اہل بیت ہو، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں پاک اور صاف کر دے دنیا میں ہر قسم کے گناہوں سے اور غلطیوں سے. نبی کی بیویاں جو ہیں یہ اہل بیت، قرآن مجید یہ کہتا ہے. پھر سن لو، نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، اور کیا نبی کی بیویوں کی اولاد آگے پھر اہل بیت ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس وقت آپ نے حضرت زینب سے شادی کی نا اپنی بیوی سے، تو نبی علیہ السلام حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ نے نکاح کیا، آپ ان کے گھر میں گئے اور اپنی بیوی کو کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ السلام علیکم اہل البیت، اہل البیت، السلام علیکم السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ. اے اہل بیت میری بیویو، اور تمہارے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اترے. اہل بیت سب سے پہلے محمد رسول اللہ کی بیویاں ہیں، اور پھر بیویوں کے اولاد آگے جو ہے نا یہ اہل بیت. سب سے پہلے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں تم اہل بیت ہو. ہم اہل بیت سمجھتے ہیں ادھر جو سنتے ہیں سناتے ہیں جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں، آگے نبی کے نواسے، یہ سارے اہل بیت ہیں، لیکن سب سے پہلے نبی کی بیویاں سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے نا تو آپ کیا کہتے تھے؟ آپ یہ کہتے تھے میری بیوی کیا حال ہے نا، آپ پوچھتے تھے کیف انتم اہل البیت، اے اہل بیت تمہارا کیا حال ہے. اپنی بیوی کو اہل بیت محمد رسول اللہ کہتے تھے. اور ایک لفظ اور ہم نے بولا ہے آل، نبی کی آل، بڑا مشہور لفظ ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟
نبی کی آل میں سب سے پہلے یاد رکھیں نبی کی بیویاں ہوتی ہیں، اور بیٹیاں اور آل اولاد یہ بعد میں ہے، پہلے محمد رسول اللہ کی بیویاں یہ آل ہے۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن آپ نے دعا کی، یا اللہ اللہم آت آل محمد رزقا قوتا، یا اللہ آل محمد کو پورا پورا رزق دے، بس ایک دن ملے تیرا شکر کریے، جی ایک دن نہ ملے تو صبر کریے۔ جب یہ دعا کی نبی علیہ السلام نے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ادھر نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول کی ہے، اس کے بعد وفات تک 2 وقت 2 دن کی روٹی رج کے ہم نے نہیں کھائی، کیونکہ محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ آل محمد کو یا اللہ تھولا رزق، یا اللہ زیادہ نہیں چاہیے۔ آل محمد میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ کی بیویاں ہیں۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے کہ مدینہ کے اندر ایک عورت تھی، حضرت بریرہ، لونڈی تھی، غریب تھی بڑی، اس کو گوشت ایک تحفہ بھیجا گیا، یہ نا اس کو نا کسی نے نا صدقہ دیا۔ اب ماڑی غریب تھی وہ، اس کو صدقہ لگتا ہے ظاہر ہے، اس نے کیا کیا، اس میں سے تھوڑا جا اپنے کو رکھ کے تھوڑا جا محمد رسول اللہ کو بھیج دیا صدقہ۔ یہ بات سمجھ لیں، اس نے باقی کا محمد رسول اللہ کو بھیج دیا۔ جب وہ صدقہ آیا تو نبی علیہ السلام کو کہا گیا، یا رسول اللہ یہ تو صدقہ کسی نے اس کو دیا ہے، آل محمد کے لیے تو صدقہ جائز ہی نہیں، ہمارے گھر میں کیوں بھیج دیا ہے؟ یعنی ہمارا گھر آل محمد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا لہا صدقہ، اس کے لیے تو صدقہ ہی ہے، لیکن صدقہ کرنے والا اگر کسی کو دے دے تو وہ ہدیہ ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ ویسے محمد رسول اللہ کی آل اور گھر کے لیے، یہ آل کے لیے صدقہ جائز نہیں۔ آپ نے یہ درود شریف سنتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ نبی علیہ السلام اور آپ کی آل کے اوپر رحمتیں بھیج۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور درود بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہاں آل نہیں لفظ بولا، پتہ کیا بولا؟ حدیث کے لفظ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل کہنا تھا نا، تو نبی علیہ السلام نے آل کی جگہ اس کی تشریح کر دی، کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ، اور یہ آل محمد ہے آپ کی بیویاں اور ان کی اولاد، یا اللہ آل محمد کے اوپر رحمت کر دے۔ یعنی آل محمد کس کو کہا؟ سب سے پہلے آپ کی بیویاں، اولاد بعد میں آل محمد ہے سب سے پہلے۔ اور گھر والا آل محمد کا، یہ اہل بیت گھر والے جو ہوتے ہیں، کسی کو بلائیں، لو جی سارا گھر بما اہل بیت بما اہل و عیال، تو گو اس میں بیوی شامل نہیں ہوتی؟ کیسے کم عقل آدمی ہے؟ سب سے پہلے بیوی، اور بیوی سے جتنے بچے شامل ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے اہل بیت گھر والے ہوتے ہیں۔ اللہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے اوپر لاکھوں کروڑوں رحمتیں بھیجیں، اور جو ان کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت کر دے۔ صلی اللہ علیہ نبی۔